السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفخہ۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کا انتخاب میں نے کیوں کیا ہے، اور یہ آیت کریمہ آپ پہلے بھی کئی دروس میں کئی خطابہ میں سن چکے ہیں، اور اس کا معنی بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں عیسائی، یہودی یا غیر مسلم کا جو مشرکین ہیں یا کافر ہیں ان کا نام نہیں لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خاص ایمان والوں کو، جو ایمان لا چکے ہیں، جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے جنت تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں ہے اس کی، تو لیکن اللہ رب العزت جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان کو فرما رہے ہیں کہ تم بھی ایسے اعمال نہ کرنا کہ جس وجہ سے تم بھی جہنم میں چلے جاؤ، جنت و دور یہ نہ ہو، تم بھی ایسے اعمال کرو کہ تمہیں بھی جنتی خوشبو حاصل نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جانوں کو بچاؤ، وانفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم وہ ہے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کیوں ذکر کیا؟ انسان اپنی فکر کرتا ہے، لیکن جب اس کے گھر والوں پہ کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ اپنی فکر چھوڑ کے ان کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ تو پھر کیسے ہوگا کہ ایک باپ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے سے، جس کو وہ ساری عمر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد جس کو اس نے اپنے پیٹ سے جنا ہے، 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، پھر اتنی تکلیف کے بعد اس کو اس دنیا میں لے کر آئی اور اس کی دیکھ بھال کی، راتوں کو جاگ کے، اب کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ذرا سی تکلیف آ جاتی، بالکل معمولی سی کوئی چیز لگ جاتی، تو کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے جلدی یہ تکلیف اس کی دور ہو جائے۔ تو اللہ نہ کرے وہ جس اولاد کو اتنا پال پوس کے بڑا کیا، اتنی اس کی دیکھ بھال کی، اور وہی اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی اولادوں کو نیک بنائے کہ ایسا موقع ہی نہیں آئے کہ کیا وہ ماں یا کیا وہ باپ اپنی اولاد کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ سکتی؟ قطعاً نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہاں وہ بچے جو اپنے والدین سے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کی عزت کرنے کی اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا وہ اولادیں جو اپنے والدین سے اتنی زیادہ محبت کرتی،
تو کیا وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں جائے؟ قطعاً نہیں چاہیں گے۔ وہ شخص جو اپنی بہنوں سے یا اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی زندگی کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ ان کے لیے کرتا ہے کہ میری بیوی ہے، اس کا میں خیال رکھوں، یہ مجھے اولاد دے رہی ہے، اپنے بچوں کا خیال بھی رکھ رہی ہے، میرے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بھی بٹاتی ہے، تو اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، تو کیا وہ یہ چاہے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جائے؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ تو اب میں نے یہ ساری تمہید کیوں باندھی ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں صرف اور صرف پیسے کمانے کے مقصد سے، یا صرف اور صرف ایک مذاق، یا صرف اور صرف اپنے آپ کو دین سے دور رکھنے کی وجہ سے اس طرح کے اعمال کیے جا رہے۔ سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو تو علم میں ہے کہ اتنا گند بڑھ چکا ہے، اتنا گند بڑھ چکا ہے، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ہمارے مسلمان ایسے پڑھے لکھے جو یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ 5ویں فیل ہے یا 4تھی فیل ہے یا 10ویں فیل ہے، وہ بچے اور وہ مرد عورتیں جو یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور جن کو ہم پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک انتخاب دیتے ہیں ڈاکٹر کا یا پروفیسر کا انتخاب دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو سوشل میڈیا پہ لے کر آ کر ان کو نچوا رہے ہیں۔ تو پھر وہی بات آ جائے گی جو میں نے شروع میں کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ اپنی آنکھوں کے سامنے خود تو جلے گا، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف پیسے کمانے کی خاطر، صرف اور صرف پیسوں کی لالچ کی خاطر اپنی بہنوں کو، اور پھر جب کوئی منع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا کام ہی بولنا ہے، لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم ترقی حاصل کریں، کہ بھئی آپ ترقی حاصل کرو، آپ اکیلے بھی کر سکتے ہو، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بہنوں کو لے کر آنا ہے سوشل میڈیا پر، آپ نے اپنی بیٹیوں کو سوشل میڈیا پہ لے کر آنا ہے، آپ نے اپنی ماؤں کو سوشل میڈیا پہ لے کر آنا ہے، آپ خود بھی کوئی اچھا کام کر کے آپ کما سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6120 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیغمبر جو گزرے ہیں، اگلے پیغمبر جو، وہ ایک بات سکھا کے گئے ہیں کہ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ انسان میں نہ رہ جائے تو انسان جو چیز چاہے اس کا وہ کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ وہ لوگوں کی باتوں کا برا مناتا ہے کہ بھئی جو مجھے کہہ رہا ہے کہنے دو، میرا کیا فرق پڑتا ہے، یا مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ اور ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان سے ہے، یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، اور ایمان کی 70 شاخیں ہیں، جس میں سے ایک شاخ اس کی حیا بھی ہے۔ تو جب یہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نکل جائے نا، انسان میں حیا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس میں ایمان ہے لیکن حیا نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے، یا اس کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھئی میں کسی بھی قسم کا کوئی غلط کام کرتا ہوں کہ مجھے بول رہا ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کام ہے اس لیے مجھے کوئی نہ کوئی بول رہا، تو تب وہ اس کو کہتے ہیں کہ حیا کا نہ ہونا۔ لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کو ہمیں ساتھ رکھا جائے، ایک چیز بھی اس میں سے نکل جائے گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دیوس کون ہے، دال یا واو اور ثا، یہ سین نہیں ثا، کہ دیوس کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بے غیرت ہے، یعنی اس میں غیرت قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ بے پردہ ہے، وہ شخص دیوس ہے۔ اور اس کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں۔ تو اس طرح کے شخص پر
اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرشتوں نے سب نے اس کے اوپر لعنت کی ہے، ایسے شخص کے اوپر۔ اور ایسا شخص کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، خاص طور پر شادی بیاہوں کے موقع پر، وہاں پر ایسے لوگ آپ کو بے شمار ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے جو آج کل کے ہماری شادیوں کا ٹرینڈ بن چکا ہے، جو کو بیٹھنے کا، یعنی کہ لڑکا لڑکی مکس ہیں، سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ پردے کا کسی کا بھی۔ ایک شخص کو علم ہے کہ ایک جہاں پہ ایسا عمل ہوگا کہ جہاں پر ہماری نہیں چل سکتی، وہاں پر اسی طرح کا نظام ہوگا، وہ پھر بھی چلا جاتا ہے۔ اس کو، اس کی بیوی بیٹھی ہے، اس کی بہنیں بیٹھی ہیں، اس کی ماں بیٹھی ہیں، ہر آتا جاتا آ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کہتا میں کیا کروں، ابھی اسی طرح ہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ اور اس سے ذرا تھوڑی اچلی سطح جو ہے وہ دیوس شخص کی، وہ آتا ہے اس ضمن میں کہ جو شخص جس طرح 15 دن تک جو مشرکین ہیں ان کی شادیاں چلتی ہیں، کافروں کی جو غیر مسلم ہیں ان کی تقریباً 15-20 دن تک شادیاں چلتی ہے، کبھی کوئی رسم، کبھی کوئی رسم، کبھی کوئی رسم۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ بالکل عام ہو چکا ہے، یہ 15 دن کی شادیاں، کبھی کوئی رسم ہو رہی ہے، کبھی کوئی رسم ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا۔ تو پھر اس موقع پہ جا کے 3 دن جو ہیں، پہلے تو خیر لڑکا لڑکیاں علیحدہ ہوتے ہیں، پھر لڑکیاں اپنی کرتی ہیں، لیکن جب 3 موقع ایسے آتے ہیں جو جس میں سب کی گیدرنگ ہوتی ہے، سب سے پہلے مہندی آ گئی، اس کے بعد بارات آ گئی، اس کے بعد ولیمہ آ گئی، یہ ان موقع پر زیادہ تر گیدرنگ ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک ڈانس کے لیے اسٹیج سجایا جاتا ہے، وہاں پہ لڑکا لڑکی مل کے آپس میں ڈانس کرتے ہیں اور گانے لگتے ہیں، قوالی نائٹ ہوتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اور سارے مل کے جو ہیں وہ وہاں پر ڈانس کر رہے ہیں، اور جو ان کے خاوند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور بعد میں اس کے بارے میں کمنٹس بھی ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے بہت کمال کا ڈانس کیا، اس نے اپنے جوڑے کے ساتھ اس طرح سے کر کے ڈانس کیا، بہت اچھا لگا۔ تو ہم اس کو اپنی بہت شاباشی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار ہم نے کمال کر دیا، لوگ اتنی ہماری تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ اس دیوس شخص کی نشانی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں کسی بھی قسم کی ایک ذرہ برابر بھی غیرت نہیں ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق میں نے جو حدیث بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ رہ جائے کہ وہ جو چیز دل چاہے وہ کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ جو ہمارے پاس جس شخص نے یہ کیمرہ ایجاد کیا تھا، اس نے کیا تھا کہ جو ہمارے خوبصورت لمحے ہیں، یعنی کہ ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار میں اپنے پاس یادیں بنا کے رکھوں، چلو کوئی نہیں، تو لیکن یہ کیمرہ جو ہے ہم اس کا غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ غلط طریقے سے استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے کمروں میں، ہماری پرسنل لائف میں، یہاں تک کہ ہمارے باتھ روموں تک یہ کیمرہ پہنچ چکا ہے۔ ایک شخص ڈیلی ولاگنگ کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے فیملی ساری بیچ میں لے کر آتا ہے، وہ ڈیلی ولاگنگ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے روز مرہ کے جو کام کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں آج یہ کیا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے سے اس کی ولاگنگ، اس کا کیمرہ چل جاتا ہے، اور وہ ادھر سے ہی شروع ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں میری بیوی اٹھ رہی ہے، ابھی ہم اس کو تھوڑا اٹھائیں گے، اٹھا کے بھی یہ ہمارے لیے ناشتہ بنائے گی، اس عورت نے کیا پہنا ہے، وہ کس طرح لیٹی ہے، وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، اب وہ اٹھ رہی ہے، نہ اس نے کوئی دوپٹہ لیا ہے، اس نے اپنے حساب سے جو رات کو پہن کے سوتی ہے اس نے وہ پہنا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور نیچے جو حیرانگی والی بات ہے، نیچے جو لکھنے والے ہیں، کمنٹس جو دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی آپ چیز بناؤ، اس طرح کی آپ چیز بناؤ، یہ بھی آپ کو اچھی لگے گی، یہ بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ اب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی اگر آپ کے گھر والوں کے متعلق بھی ایسا بولے، نہیں برداشت ہوگا، کیونکہ وہ عزت دار ہے۔ تو لیکن جو ولاگنگ کرنے والے ہیں وہ ان میں غیرت نہیں ہے۔ اب وہ ولاگنگ جو ہے جو وہ کر رہا ہے، وہ اس کے کمرے سے اور رات صبح اٹھنے سے شروع ہو رہی ہے،
اس نے کام پہ جانا ہے، یہاں تک کہ کچھ ایسے بے حیا قسم کے انسان بھی ہیں جو کہ اپنے کیمرے کو واش روم تک وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ میں نے برش کر لیا، اب میں نہاؤں گا تو نہا کے میں کام کرنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے کہ ہم پیسے کمانے کے خاطر، کیونکہ یہ کام کرنے سے جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں، پیسے کمانے کے خاطر ہماری عقل جو ہے وہ بالکل ہمارے نکل چکی ہے دماغوں سے کہ ہم نے کیا کام کر رہے ہیں، ہم کس طرح کر رہے ہیں، اس کا کیا ہم جواب دہ ہوں گے۔ تو پھر وہ جناب کیمرہ جو ہے وہ آفس تک جا رہا ہے، پھر آفس سے واپس آ رہا ہے، پھر وہ رات کو سونے تک جو ہے وہ کیمرہ چل رہا ہے، اور پھر رات کو جب وہ عورت جو ہے وہ اپنا لباس بدل کے آ رہی ہے واپس سونے کے لیے، وہ تب بھی وہ کیمرہ آن ہے کہ اب میری بیوی نے لباس بدل لیا ہے، اب ہم سونے کی تیاری کرنے لگے، ہم آپ سے اگلے دن صبح ملاقات ہوگی۔ یہ ہمارے حال ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ان کے والدین بھی، وہ بھی بیچ میں شامل ہیں، اور بلکہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ پیچھے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں ایک عورت لڑکی جو ہے وہ اپنے باپ سے آن سکرین کیمرے میں، یعنی کہ بے شمار لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، اور اتنی وائرل ہوئی، تقریباً میرے خیال سے شاید 4 سے 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے جو وہ ویڈیو دیکھی ہے، اور وہ لڑکی کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اب یہ ویڈیو جو غیر مسلم دیکھیں وہ تو خوش ہوں گے کہ بھئی یہ بھی ہماری طرح بن رہے ہیں۔ اب وہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اور ایسا وہ جو باپ ہے لڑکی کا، اس کو بھی حیا نہیں ہے کسی بھی قسم کی، کہ وہ لڑکی آن سکرین کیمرے میں اپنے باپ سے پوچھ رہی ہے کیا میں سگریٹ پی سکتی ہوں؟ باپ کہتا ہاں تم میرے ساتھ سگریٹ پی سکتی ہو، میں پیوں گا تم بھی پی لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کیا میں بوائے فرینڈ بنا سکتی ہوں، یعنی کہ کسی غیر محرم لڑکے کو اپنا دوست بنا سکتی ہوں شادی سے پہلے؟ وہ لڑکا کہتا ہے، جو اس کا باپ ہے وہ کہتا ہے ہاں بنا لو، لیکن میں بھی اس کے ساتھ دوستی کروں گا، تم بھی بنا لینا دوست، اس کو میں بھی دوست بنا لوں گا۔ آگے اس طرح کی کئی واہیات قسم کی جو ہیں وہ باتیں انہوں نے آن سکرین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کی۔ میں کہنا نہیں چاہتا، خیر جو مین الفاظ سے، تو اس طرح ایک بیٹی کا باپ سے پیار ہوتا ہے، بیٹوں کا بڑھ کے ہوتا ہے بیٹی کا باپ سے پیار، لیکن اس طرح سے جو اس کو کرنا یا لوگوں کے سامنے اس کو کرنا، یہ بہت بہت ہی بے حیائی والی بات ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے جو دیکھ رہے آگے سے ان کو کمنٹ کر رہے ہیں یا آگے سے ان کی واہ واہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ ہماری غیرت بالکل سو چکی ہے، یا ہماری حیات جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو ہم آگے سے آگے ان کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہے، ہم خود ان کو آگے بڑھا ہے۔ اگر ہم آج ان کا بائیکاٹ کر دیں تو کون ہے ان کو آگے لے کے جانے والا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پاگل ہو جائیں گے دن رات ایک ہی کام کرتے کرتے، لیکن کوئی نہیں۔ ہم بھی لوگ ہیں جو ان کو روز دیکھتے ہیں اور روز ان کی واہ واہ کرتے ہیں۔ ایک بندے کو بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا اس طرح ہوا تھا، وہ بھی دیکھتا جا کے۔ دوسرے کو بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا اس طرح ہوا تھا، وہ بھی دیکھتا جا کے۔ جس کو نہیں شوق وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے جب آگے سے آگے۔ یہ برائی پھیلانا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو اسی طرح، اسی لیے اللہ رب العزت نے خاص مومنوں کو، یعنی کہ مسلمانوں کو جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ادھر انتخاب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا ہے کہ خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچاؤ، تاکہ یہ نہ ہو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینکے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں یا کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم اچھے اعمال نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے گھر والوں کو خود بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہمارے گھر والے نہ تو ہم بچ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کو نہ بچانے کی وجہ سے ان کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں جائیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ خود کو بھی بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، تب ہی ہم صحیح دین کے راستے پر چلیں گے۔ اگر ہم کوشش نہیں کرتے خود کو بچانے کی
और अपने घर वालों को बचाने की, तो फिर ना तो हम दीन के रास्ते पर चल सकते हैं, ना तो हम अच्छे आमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला की हुज़ूर दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाहों से बचा के रखे, हर किस्म के गुनाह वाले अमल से करने से या करवाने से अल्लाह ताला बचा के रखें। और अपने हमें भी, हमारे घर वालों को भी, हमारी बीवी को, बच्चियों को, बच्चों को, वालिदैन को, अल्लाह ताला सबको जहन्नम की आग से महफूज रखे और हमें जन्नत में लेके जाने वाले आमाल और हमें जन्नत में जाने वाले आमाल अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बीमारों के लिए दुआ करें, कई बीमारों ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या शाफ़ियल इमराद इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। या शाफ़ियल इमराद इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निअमतिक व जमीइ सख़तिक। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीइल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।